شرجیل مصطفیٰ ہے اور میں مشینوں کا کام کرتا ہوں. تقریباً کوئی 22-23 سال سے کام کرتا ہوں. یہ مشینیں اور اوور لاک ہیں، فلیٹ لاک ہیں، کانچ، بٹن، کٹنگ مشین، یہ بناتا ہوں میں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے استاد نے مجھے یہ کام سکھایا مشینوں کا. انہوں نے مجھے بولا تھا کہ بیٹا آپ کو میں یہ کام سکھا رہا ہوں، یہ امانت کے طور پہ سکھا رہا ہوں. اس کے بعد میں کام سیکھنے کے بعد اب میرے پاس لڑکے کام سیکھنے آتے ہیں بچے نا، تو میں ان کو کام سکھاتا ہوں، تو کہیں میں ان کے کام کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہا. حضرت صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میری دکان پہ اگر کوئی آ جاتا ہے کام لے کے ارجنٹ کہ بھئی مجھے یہ ارجنٹ مشین بنانی ہے، ارجنٹ کے اندر میں زیادہ بھی لے لیتا ہوں، تو یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں 4 میرے پاس کاریگر ہیں اور 2 کاریگروں کو میں نے نماز کے لیے بھیج دیا، وہ جماعت میں پڑھ کے آ گئے، اس کے بعد 2 کو جو بھیج رہا ہوں ان کو جماعت نہیں ملی، تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. اللہ اللہ، یہ وہ امانت تو نہیں ہے. البتہ اس میں ایسا ہے کہ جب آپ کے استاذ نے کہا کہ میں یہ تم کو سکھاتا ہوں، کسی کو بتانا مت، تو اس وقت آپ نے اگر ہاں کہا ہے اور یہ ذہن بنا کر ہاں کہا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا کسی کو. اچھا، اب بعد میں آپ نے وہ جو کہا تھا اس سے آپ کا ارادہ تبدیل ہوا اور آپ نے کسی کو بتایا یا بتاتے ہیں، تو گناہ نہیں ہے. گناہ اس صورت میں تھا جبکہ وہ آپ استاد کو ہاں کہتے وقت، وعدہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ اب ہاں کرو نا یار، بتاؤں گا تو صحیح. اب یہ وعدہ خلافی ہے اور ایسا کرنا، اب کسی کو بتائیں گے تو گناہ گار ہے. نہیں بھی بتائیں گے تب بھی آپ نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اس سے، تو گناہ گار تو ہیں. اچھا، اب یہ کہ ایسا کہنا کہ کسی کو مت بتانا، یہ استاد صاحب نے آپ کو مطلب آزمائش پہ ڈالا. یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے نسخے نہیں بتاتے، حکیم نسخے نہیں بتاتے، مشہور ہے کہ حکیم لوگ اپنے نسخے نہیں بتاتے، لے کر قبر میں ساتھ چلے جاتے ہیں، ایک فیض روک دیتے ہیں. اسی طرح عاملین جو بابا جی ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنا مطلب علاج، تعویذ یا دم جو ہوتا ہے نا مخصوص، یہ عام نہیں کرتے. کسی کو بولیں گے تو بولیں گے دیکھ کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے یہ باؤنڈ کر دیتے ہیں. تو بعض تو عملیات ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو دوسروں کو بتانے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہوگا، تو وہ تو واقعی اہل کو ہی بتایا جائے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن میں اگر عام ہو بھی گیا تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ہے کہ اب وہ اپنے گاہک کم ہو جائیں گے، ادھر گاہک چلے جائیں گے، یہ امکان کھانے ہے. کی ریسیپیز بھی تو ہوتی ہے نا، بعض کھانے کی ریسیپیز یہ بھی تو نہیں بتائی جاتی نا، بعض لوگ نہیں بتاتے. ریسیپیز، طریقہ کار بنانے کا طریقہ کیا کار کیا کھانے چیزیں کا. ہوتی ہیں اس کے اندر؟ اچھا، کھانے کا فارمولا، فارمولا. یہ ہوٹل والے چھپاتے ہوں گے، گھروں میں کھانا جو پکتا ہے تو وہ تو بتاتی ہوں گی سائی بہن ایک دوسرے کو. یہ بھی بیچاریاں کیا، وہ کوئی اب تو نیٹ کے ذریعے سب طریقے ملتے ہوں گے نسخے. پہلے رسالے اس طرح کے آتے تھے، مطلب ان میں لکھا ہوتا تھا کھانے کا طریقہ، اخباروں میں لکھا ہوتا تھا، اب بھی لکھا ہوتا ہوگا. تو یہ اس سے سیکھتی ہوں گی، یا ماں بیٹی کو سکھاتی ہوگی، بیٹی اپنی بیٹی کو سکھاتی ہوگی. یہ جدی پوچھتی ہوئی غذاؤں کے نسخے فارمولے چلے آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا چھپانے کا زیادہ تر وہاں تصور ہے جہاں پر کمانا ہو، یا وہ رش کم ہو جائے گا، لوگ کہیں اور رجوع، مطلب کہیں اور چلے جائیں گے. لیکن اب یہ گھر میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا، اس لیے یہ ہوتا ہوگا. جی جی، تو یہ کہ ثواب کی نیت سے بتانے جیسا ہو نا تو بندہ بتا دے. کسی کی دل جوئی بھی ہوگی، 4 آدمیوں کو فائدہ ہوگا اس سے، تو فیض عام ہوگا. ورنہ اپنے ساتھ یہ لے کے نسخے یا حکیموں کے بارے میں سنا ہے میں نے کہ یہ نہیں بتاتے. تو یہ جو نہیں بتاتے سب ایسے نہیں ہوں گے، تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ امت کو فائدہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جب دکان پر مشین بنانے کا کوئی ارجنٹ کام آ جائے تو ارجنٹ مشین بنانے میں زیادہ رقم لے لیتا ہوں. یہ رقم لینا صحیح ہے جو طے ہو جائے کہ بھائی 8 دن کے بعد بنا کر دوں گا تو یہ چارج لوں گا, اور اگر آپ کو آج ہی آج چاہیے تو یہ چارج لوں گا, کل ہی چاہیے تو یہ چارج لوں گا. تو یہ تو اس کا تو عرف ہی ہے, ارجنٹ سروس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ اور کوئی اس میں کوئی شرعی خرابی نہ پائی جاتی ہو. بظاہر یہ سوال ہے اس کے مطابق تو جائز ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ نماز کے لیے 2 کو بھیجتا ہوں 2 کو نہیں بھیجتا. اب اگر کوئی مسجد ہے قریب میں اور جماعت سے وہاں پڑھنا ممکن ہے اور جماعت واجب ہے تو ایسی صورت میں تو سب کو با جماعت پڑھنا چاہیے. ہاں اگر ایسا کہ 2 مسجدیں ہیں کہ 15-15 منٹ کا کوئی فرق رکھتے ہیں بازاروں میں, اسی وجہ سے کہ یہ ایک جگہ کچھ چلے جائیں ایک جگہ کچھ چلے جائیں دکان کے افراد, تو یہ کہیں کہیں بازاروں میں سہولتیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک ہی مسجد جماعت چلی جائے گی اور یہ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو یہ ہے کہ ان کو روکنا گناہ ہو جائے گا, ان کو جانے دینا ہوگا. بلکہ خود ہی بھی جائیں. وہ ایک بڑا پیارا کسی نے وہ چلایا تھا کہ میں بھی نماز کے لیے گیا ہوں آپ بھی آ جائیں, وہ لکھ کر وہ دکان پہ لگایا ہوگا. یہ سمجھ میں آتا ہے, قابل تقریر ہے کہ میں یعنی دکان پر بند کر دی دکان اور یہ بورڈ لگا دیا میں نماز کے لیے جا چکا ہوں آپ بھی آ جائیے. یعنی وہ گاہک آئے گا دکان کا تو دیکھے گا نا دکان بند ہے, وہ لکھا ہوا پڑے گا, تو اس کو نیکی کی دعوت دی اس نے کہ تم بھی آ جاؤ نماز کے لیے مدینہ. تو آپ بھی اپنی یہ دکان بند کر دیں گے مشینوں کی یا کچھ بھی ہے شٹر ڈاؤن کر دیں اس کا اور نماز کے لیے چلے جائیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ بولیں گاہک چلے جائیں گے, گاہک بڑھ جائیں گے. نمازیوں پر لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں, اور گاہک بڑھانے کے لیے نہیں کرنا ہے, اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے, اللہ برکت دے دے گا. اور ویسے بھی عام طور پہ اتنی کمی تو ہوتی نہیں کہ بندہ بھوکا مر جائے گا نماز کے لیے بند کر کے چلا جائے گا. چھٹیاں بھی تو آتی ہیں نا, ہفتے میں 1 آدھ چھٹی تو ویسے ہی ہوتی ہے. عید کی بھی چھٹیاں 2-3 دن ہوتی ہیں. تو ذرا دکاندار یا یہ جو مشینیں چلاتے ہیں یہ بھوکے نہیں بتا, ڈیلی ویجز والے ہو سکتا ہے کوئی تکلیف میں آتے ہوں, لیکن یہ کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں. میں ایک دور تھا کہ میں پھیری پھرتا تھا اور کنگیاں اور اس طرح کی چیزیں ہاتھ میں لے کے بیچتا تھا. میں لڑکپن کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میں پابند نماز سے بہت پرانا تھا. میں اپنی چیزیں مسجد میں ایک سائڈ پہ رکھ کر جماعت سے نماز کا ٹائم ہو گیا چلو مسجد, یہ کوشش ہوتی تھی میری. الحمدللہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے برکت ہوتی ہے. مالی برکت کے لیے پڑھنی بھی نہیں ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے. تو ضمنی بات ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.